الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع کر دیا، فرما بردار، تمہارا فرما بردار بنا دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، تم زمین پر چلو پھرو، وکلوا من رزقہ، اور زمین سے جو رزق پیدا ہوتا ہے اسے کھاؤ پیو، والیہ النشور، اور بالآخر آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی ہیں، اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے زمین کو انسان کے تابع بنا دیا ہے، انسان جو چاہتا ہے زمین سے حاصل کرتا ہے، اسی طرح انسان کو اللہ کی تابع داری کرنا چاہیے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات جس نے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس نے زمین کو انسان کے تابع بنا دیا۔ کس طرح تابع بنایا؟ کہ جب زمین کو پیدا کیا تو اس وقت زمین کی کیفیت اس طرح تھی جیسے پانی پر کشتی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ہچکولے لے رہی تھی، ہل رہی تھی، زلزلے کی مانند حرکت کر رہی تھی، تو اس وقت زمین انسان کو کوئی فائدہ نہ دے سکتی تھی، نہ تو انسان زمین پر کوئی عمارت بنا سکتا تھا، نہ رہائش بنا سکتا تھا، نہ کھیتی باڑی کر سکتا تھا، نہ کوئی صنعت لگا سکتا تھا، تو اس طرح یہ سب کچھ بیکار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے کارآمد بنانے کے لیے زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، میخوں کی طرح ٹھونک دیا، وزنی پہاڑوں کو زمین پر رکھ دیا، جن کی وزن کی وجہ سے زمین ایک جگہ پہ ساکت ہو گئی، اس کا ہلنا جلنا بند ہو گیا۔ تو اس کے بعد انسان نے زمین سے فائدہ لیتے ہوئے وہاں کھیتی باڑی شروع کر دی، صنعتیں لگائی، اپنی رہائش کے لیے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی۔ جب یہ سارے کام کیے تو زمین نے انسان کو بہت زیادہ فائدہ اور نفع دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فامشوا فی مناکبہا، کہ اے انسان تو زمین کی کندھوں پہ چل۔ مناکب منکب کی جمع ہے، اور منکب کا معنی ہے کاندھے، مونڈے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین پر، زمین کے مونڈوں پر، زمین کے کندھوں پر چلو پھرو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کے لیے راستے بنائے اور فرمایا کہ تم ان راستوں میں چلو پھرو۔ چلنے پھرنے سے مراد انسان اپنے کاروبار کے لیے سفر کرتا ہے، اپنے گھر بار آنے جانے کے لیے سفر کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے سفر کرتا ہے، کاروبار کے لیے ٹور کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، بیاہ شادی کے لیے ایک شہر سے دوسری جگہ پر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ سارے راستے بنا دیے، قائم کر دیے، انسان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، انسان کو زمین کو انسان کے لیے مطیع اور فرما بردار کر دیا۔ تو اس طرح انسان نے زمین سے بھرپور قسم کا فائدہ اٹھایا۔ پھر فرمایا کہ وہ کلوا من رزقہ ہی، کہ جو زمین سے رزق پیدا ہوتا ہے اسے کھاؤ پیو۔ رزق جو گندم کی صورت میں ہوتا ہے، چاول کی صورت میں ہوتا ہے، سبزیوں کی صورت میں ہوتا ہے، پھلوں کی صورت میں ہوتا ہے، بے شمار قسم کے زمین جو ہے وہ اپنا اناج پیدا کرتی ہے، وہ سب کچھ
انسان کے لیے ہی ہے۔ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین پر چلو پھرو اور اس کے رزق سے کھاؤ پیو۔ ایک چھوٹا سا فکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ ساری چیزیں گنوا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات جو زمین کی صورت میں انسان پر کیے ہیں وہ سارے گنوائے، فائدے بتائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد بالآخر انسان نے فوت ہونا ہے، مرنا ہے، اور مر کے دوبارہ اٹھنا ہے۔ علیہ النشور، اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے حساب کتاب جو ہے وہ لینا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے مطیع اور فرما بردار بنایا ہے، اس طرح انسان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح مطیع اور فرما بردار رہے۔ جس طرح زمین انسان کا ہر حکم مانتی ہے، کسی معاملے میں انکار نہیں کرتی، تو انسان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی چیز میں اللہ کی حکم عدولی نہ کرے۔ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہم پہ نازل کی ہے، اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ جو شریعت میں جو ہمارے لیے راستے متعین کیے ہیں ان راستوں پہ چلا جائے، یعنی نماز قائم کی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، قربانی کی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یعنی قرض کے جو بھی نیک اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرنے کا کہا ہے وہ کیے جائیں۔ اور اسی طرح جو منکرات ہیں، جو گناہ والے کام ہیں، ان سے ہر صورت میں بچا جائے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، ملاوٹ سے پرہیز کیا جائے، کسی کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کیا جائے، کسی کی غیبت سے پرہیز کیا جائے، یعنی کہ ہر وہ کام جو غلط کام ہے انسان اس سے رک جائے، تاکہ جب انسان الیہ النشور اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ پیش ہو، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے، تو انسان کو اللہ کے سامنے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ تو اس کا مقصد یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زمین کی مثال دی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے تابع کر دیا اور انسان نے زمین سے بہت سے فوائد اٹھائے، اکٹھے کیے، اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سب کچھ کرے گا تو پھر انسان کو کیا ملے گا؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ انسان کی اصل جو جگہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، وہ جنت ہی ہے۔ تو وہ جنت انسان کو اسی طرح مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پاسداری کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فرامین کو مانا جائے گا تو انسان جنت کا حقدار ہوگا، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے روگردانی کرے گا، صراط مستقیم کو چھوڑے گا، تو پھر انسان جنت کی بجائے جہنم کا حقدار ہوگا۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بری جگہ سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو انہی رستوں پر چلنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔